अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। काफ़ी दिनों से वीडियो बन नहीं पा रही है और सोच रहा था मैं कि किस तरह से इस डेली रूटीन को कवर करूं और जो भी डेली मामलात हो रहे हैं उसको कैसे कवर करूं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं, इस टाइटल पे जो है वीडियो बनाते हैं और एपिसोड 1 2 3 इस तरह से शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। और काफ़ी पहले भी रिव्यूज़ थे इस चीज़ पे, जो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट किया जाता है। शुरू हम सानिया पेशावर से करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जो भी हालात और वाक़यात हैं वो सबके सामने हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे सबसे पहले इसी की बात की जाए। और पेशावर से लेकर कराची तक हालात तो ख़राब ही हैं और मुल्क में जो महंगाई है उससे भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सानिया पेशावर जो हुआ उसमें जो भी हालात और वाक़यात थे वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। और एक ज़ाहिर है इतने सारे लोग शहीद हो गए और उसके बाद जो एक फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जिसमें जो आप देखें कि ट्विटर पे या दीगर जगहों पर ट्रेंड चलना शुरू हो गया था केपी पुलिस के नाम से और कुछ अहलकार को एक सियासी तौर पे, जिसमें पीटीएम में मुलव्विस थी, कि उन लोगों ने उसको जो है उन चंद लोगों को वर्गलाया और एहतजाज पे लिया है। अब उन बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, और उनको सामने ला के खड़ा कर दिया। और एक अजीब व गरीब जो है पिक्चर बन गई कि वहाँ जो लोग हैं उनका खून सस्ता नहीं है। इस तरह से फिर केपी पुलिस ने और आईजी पुलिस ने उसकी वजाहत की और कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं, मैं अपने शोहदा की लाशों को जो है मैं अपनी शोहदा की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने काउंटर किया। लेकिन बात ये है कि क्या हर वक्त इस चीज़ को काउंटर किया जा सकता है? मामलात ये हैं कि एक शख्स आया और जिसने खुदकुश हमला किया, तो उसमें एक बात ये भी निकाल दी गई कि भाई ड्रोन अटैक हुआ है। तो एक तो वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से परेशान है, हालात से परेशान है। महंगाई का बम फटा ही था कि एक हकीकत में भी एक बम फट गया। तो इन चीज़ों को देख के जो आवाम तो वैसे ही परेशान है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे, कुछ अनासर ऐसे बैठे हैं जो कि उन लोगों को वर्गलाते हैं, उन लोगों को पिन करते हैं। पीटीएम के अगर कुछ आप अफराद उठा लें तो वो प्रॉपर जो है ट्रेंड चला रहे हैं और उसमें जो है उनकी वाह वाह हो रही है। अब वो जो बेचारे पुलिस वाले थे उनको तो अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन हम या और सारे लोग जो पिक्चर देख रहा है उसको तो पता है कि ये जो है एक अलग जो है मुल्क में जो एक अलग फसाद खड़ा कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह की चीज़ों को जो है आवाम जो देखती है उनको सोचना चाहिए कि ये जो है आपको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर कोई पोस्ट या कोई बात उसके जवाब में किया जाए तो लोग समझते हैं किसी सियासी पार्टी या किसी चंद लोगों को जो है मखसूस इस पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मकसद ये नहीं होता है। मकसद ये होता है कि वो जो एट अ टाइम जो चीज़ हुई है उसको काउंटर किया जाए, क्योंकि फिर एक पिक्चर अलग बन जाती है। और सबसे पहले हम कोई भी किसी भी जमात का कोई कारकुन है, कोई शख्स है, वो एक बात मेरी याद रखे कि हम जो है सबसे पहले मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। हमारी सियासत सारी चीज़ें बाद में है, पहले हमारा मुल्क है। अब जब कोई देख रहा है कि भाई इन चीज़ों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उस पर काउंटर करें, जवाब दें। उल्टा ये नहीं कि कोई जवाब दे रहा है तो उसको भी जो है आप बोलें कि नहीं ये 75 सालों से हो रहा है, ये इस तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा तहम्मुल से देखा करें। जज्बात सबके पास है, मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब खान साहब की या उनके कारकुनों की बात ली जाए तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वो अफसरदा है। ज़ाहिर है वो एक पिक्चर बनी हुई है सियासी तौर पे, तो वो सियासी मुखालिफ जो है उनके वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो आपसी पकड़ दकड़ ये सारी चीज़ें बड़ा एक अलग ही जो है पिक्चर बनी हुई होती है। तो इसमें तो ज़ाहिर है वो एक उनका गुस्सा जायज़ है और कर रहे होते हैं, लेकिन उस गुस्से और जज्बात के साथ ये भी देखें कि अगर कोई सानिया या कोई चीज़ हुई है तो उस पर किसी को इल्ज़ाम ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि फिर एक अलग ही जो है आपकी दुनिया में जो लोग बैठे हैं, आपके जो दुश्मन हैं या आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो आपको ही जो है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर देते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन का एक दौर है, फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है। अगर इन सारी चीज़ों को आप नहीं भी मानते तो लेकिन ये तो मानते हैं कि आपके ख़िलाफ़ 10,000 दुश्मन और इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो है वो यही कह रहा था कि इंडिया से था। उसने कहा कि हमारी और पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसमें एक ही फ़र्क है। तो मैं वीडियो देखने लगा शायद कोई बात करेगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं जो एक
ایک ذہنی طور پہ لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جو ہماری جو فوج ہے وہ صرف عوام کا سوچتی ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے اس میں جو ہے چیف اور ہماری جو ہے فوج کی تصویر دکھا کے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں حکومت بھی چلا رہے ہیں اور بڑا کنٹرول ہے ان کا، بڑے پاورفل لوگ ہیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل ایوب خان سے اب تک جو ہے مارشل لا لگے، کتنی چیزوں میں قبضے کیے، ڈی ایچ ایس بنائے۔ تو میں ان سب کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کے بھی ڈی ایچ ایس ہیں، آپ کے بھی ویلفیئرز ہیں، صحیح ہے، آپ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے بھی ریٹائر لوگ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، آپ کے بھی دیگر لوگ جو ہے ریل اسٹیٹ کھول کے ہی کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بھی بات کیا کریں نا۔ لیکن مین ٹارگٹ ہماری عوام ہے، ہماری عوام کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے بیچارے، اب اگر ہم اپنے طور پہ سوچیں کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے یا آگ لگنے والی ہے، اگر اس پہ آپ ایک تیلی بھی ڈالیں گے تو آگ لگ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ مٹی کا تیل پڑا ہوتا ہے تو لوگ، یا پیٹرول پڑا ہوتا ہے، لوگ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہیں آگ لگ جائے۔ اب اسی میں کوئی تیلی پھینک دے تو آگ تو بھڑکے گی۔ تو اب ملک کے حالات ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے، جیسے ہی کے پی پولیس کا واقعہ ہوا اس کے بعد پروٹیسٹ کرنے آ گئے، تو وہ جو اہلکار ہیں وہ بھی ان حالات اور معاملات سے دو چار ہیں۔ ان کو بھی 250 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے جیسے ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ان کا بھی ری ایکشن آنا تھا۔ لیکن اس ری ایکشن کے پیچھے لوگ اور دماغ جو ہیں کچھ اور ہیں، جس میں شامل منظور پشتین اور پی ٹی ایم، یہ سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں اٹھا کے، وہ ایکس ایم این اے اور سٹنگ ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ عجیب و غریب پکچر بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ عجیب و غریب ٹرینڈ اور پکچرز بنا رہے ہیں اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی ایجنسیوں نے کیا ہے۔ خیر اس کے بعد آئی جی کے پی نے جو ہے ایک پروفیشنل انداز میں جو ہے کاؤنٹر کیا ساری چیزوں کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا آدمی آ کے کاؤنٹر کر رہا ہے، ہم یا عوام جو ٹویٹر یا دیگر جگہوں پہ بیٹھی ہے وہ خود بھی کاؤنٹر کر سکتی ہے۔ وہ بول سکتی ہے کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو کہ چلتا آیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو غصہ ہے، سیاسی طور پہ بھی سیاسی کارکنان جو ہیں آپس میں وہ لڑے ہوئے ہیں، یا پھر ایک عجیب ہی پکچر بنی ہوئی ہے کہ اسی نے کیا ہے، ہر چیز پہ کسی نہ کسی چیز پہ، ہر چیز پہ جو ہے ایک ہی چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کرایا ہے، اس نے کرایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کہنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، کوئی تحقیق یا کوئی تصدیق۔ ہم کاؤنٹر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ ٹرینڈ میں جو ہے چیزیں چل رہی تھیں کہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اس طریقے سے۔ خیر آئی جی انہوں نے کاؤنٹر کیا اس چیزوں کو، ٹھیک ہے وہ چیز کاؤنٹر ہو گئی، لیکن اس کے بعد اگر ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں تو عوام جو ایک الگ غلط رخ پہ چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پہ بھی ڈسٹرب ہیں اور ملک کے حالات سے بھی ڈسٹرب ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو نفسیات ہے نا اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کراچی کا حال دیکھیں تو 24 گھنٹے میں 114 وارداتیں ہوئی ہیں۔ اب ان 114 وارداتوں میں جو لوگ لوٹے ہیں ان کا تو ری ایکشن آئے گا نا۔ اب سی ایم سندھ کو یہ چیزیں بھیجی گئی ہیں، تو امید یہی ہے کہ اس پہ جلد سے جلد جو ہے ایکشن لیا جائے۔ دیکھیں ہم حالات اور معاملات سے دو چار ہیں، سب جانتے ہیں۔ جیسے 250 روپے کا پیٹرول آپ کو مل رہا ہے، ایسے ہی 250 روپے کا مجھے مل رہا ہے، اور ایسے ہی مخالف یا غیر مخالف لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی آپ لے لیں، وردی والا لے لیں یا غیر وردی والا لے لیں، سب کو 250 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے۔ سب حالات سے دو چار ہیں اور انشاءاللہ یہ حالات بھی، ان حالات سے بھی پاکستان نکل جائے گا۔ پاکستانی قوم اور بھی بہت سارے مسائل اور دیگر حالات سے گزری ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائے گی۔ مین فوکس جو ہے ہمارا ان چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں ہمارے ان جذبات اور معاملات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے جذبات، تنقید اور اختلاف اپنی جگہ، اس کے بعد یہ ضرور دیکھا کریں آپ کا جو سوال ہے اس سے کہیں آپ ہی کے ملک کی عزت مجروح تو نہیں ہو رہی، آپ کے اداروں کی، آپ کے معاملات بہت ہی ایک الگ طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے جو ہے آپ پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ ایک ایک بات اور ایک ایک سوال
دنیا میں جو آپ کے مخالف لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اسی پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ یہی لے لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے آپ کا اٹیک کیا جاتا ہے. انڈین میڈیا پہ باقاعدہ یہ چل رہا تھا کہ ہمارے یہاں دیکھیں چکن 230 روپے اور پاکستان میں دیکھیں کہ 460 روپے کچھ ہے، لیکن اگر ان کے پیسوں سے کنورٹ کیا جائے تو یہاں پہ 800 روپے کچھ بنتے ہیں. لیکن ہم قرضے اور دیگر معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشی بحران کا سبب بنتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی کن کن چیزوں پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ ایک آپ جو عام مرغی چکن کھاتے ہیں اس کے جو پرائز ہیں پراپر ایک ٹیم بٹھا کے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. ان کے اپنے ملک کے اتنے حالات خراب ہیں، کتنی جگہوں پہ کیا کیا معاملات ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ذات کے اس پہ، ہندو مسلم والا مسئلہ، اور مطلب کرسچن سکھ پتہ نہیں کیا کیا، غربت جو ہے ان کے یہاں پیک پہ. اس کے باوجود وہ اپنی چیزوں کو سائڈ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک رونا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ. تو اب آپ ایک چیز اور نوٹ کریں گے کہ ہم میڈیا پہ کوئی اچھی خبر دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کتنے یوٹیوبرز اور کتنے پاکستانی چینلز ہیں ایسے جو اپنے طور پہ چلا رہے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہ کتنی پازیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو دکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں یار لوگ جو ہے کتنا اوپر جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے لوگ جو ہے اپنا گھر چلا رہے ہیں اور کافی جو ہے ان کو پذیرائی ملی ہے، کافی جو ہے وہ وائرل ہیں. لیکن آپ دیکھیں میڈیا اور دیگر لوگ صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر ایک چیز شامل ہو جاتی ہے، وہ ہم بار 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 دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا صحبت کا اثر آتا ہے. تو جب ہر وقت آپ نیگیٹیوٹی دیکھو گے تو اس سے آپ کی صحبت میں اثر آئے گا کہ آپ نیگیٹیوٹی ہی سامنے پیش کرو گے یا بولو گے یا لکھو گے. تو اس چیز سے تھوڑا گریز کیا کریں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. السلام علیکم.